ہمارے ہاں ایک گاؤں میں ایک عورت تھی، اس کو رابعہ بصری کی بہن کہتے تھے، حاتم طائی کی بہن کہتے تھے، چونکہ وہ بہت ہی سخی عورت تھی۔ اس کا گاؤں جو تھا نا وہ سڑک کے بالکل قریب تھا۔ اب لوگ دور سے چل کے آتے اور سڑک پہ کھڑے ہو کے بس کا انتظار کرتے، کبھی دیر سویر تو ان کو سڑک پہ رات بھی ہو جاتی تو پریشانی ہوتی۔ اس نے یہ محسوس کیا تو اس نے ایک کمرہ بنا لیا کہ بھئی جو مہمان آئے گا نا وہ یہاں کھڑا ہوگا اور اس کو ہم جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کھلا پلا دیں گے۔ اب جب مفت کا کھانا ملتا تھا تو یار لوگ پروگرام ہی ایسے بناتے کہ جی ہم چاہیں گے اور رات کو وہاں پر ٹھہریں گے، رات کا کھانا کھائیں گے، صبح آگے جائیں گے۔ چنانچہ مجمع لگنا شروع ہو گیا۔ اب خیر خواہ تو ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس گاؤں کے کچھ خیر خواہ تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی تمہاری بیوی جو ہے نا وہ تو تمہارا جو ہے نا وہ کباڑہ کر دے گی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا دیکھو فارغ لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، جاتے ہیں اور تمہیں تو پرواہ ہی نہیں ہے تمہارے۔ اس نے کہا ہاں بات تو ایسی ہے۔ اس نے سب کچھ بند کروا دیا۔ عورت نیک تھی، اس نے خاوند سے شکوہ نہیں کیا، پریشان بہت تھی۔ تو خاوند ایک دن آیا، کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ بس آج دل ذرا پریشان سا ہے تو میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، چلو زمینوں پر چکر لگاتے ہیں، تمہاری طبیعت فریش ہو جائے گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بیوی کو لیا اور اپنے مربے پہنچ گیا۔ وہاں پہ کنواں چل رہا تھا۔ اب عورت کنویں کے اندر بیٹھی دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ اس نے کہا اللہ کی بندی کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں کہ اتنے ڈول بھر بھر کے آ رہے ہیں اور کنویں کا پانی تو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا اللہ کی بندی کبھی کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا، اگر ساری عمر بھی چلتا رہے تو کچھ نکلتا رہے گا اور آتا رہے گا۔ اس نے کہا اگر کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا تو اللہ نے تمہارے گھر میں بھی ایک کنواں جاری کیا تھا، تمہیں اس کے پانی ختم ہونے کا کیوں اندیشہ ہو گیا؟ اس کے بعد اس کے خاوند نے دوبارہ وہ مہمان خانہ شروع کر دیا اور اللہ نے ان کے رزق میں برکت عطا فرما دی۔